الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على عبده الذي فضله بالعلم والإعجاز والبيان وعلى صاحبه أبي بكر من جمع القرآن وعلى الفاروق الموصوف بالعدل وكذلك كان وعلى عثمان التقي الحي الذي تستحيي منه ملائكة الرحمن وعلى علي سيد العلماء والشجعان وعلى سائر أهله وأصحابه صلاة قائمة على ممر الزمان اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم بہشتی زیور کا درس شروع کرنے لگے ہیں۔ اس میں ہم مسائل عرض کریں گے، درس قرآن کا سلسلہ وہ بھی چلتا رہے گا اور ساتھ ساتھ اس کا سلسلہ بھی انشاءاللہ چلتا رہے گا اور انشاءاللہ یہ فائدے سے خالی نہیں ہوگا۔ تو ابتدا سے ہم اس کو شروع کرنے لگے ہیں بہشتی زیور۔ سب سے پہلے ہے عقیدوں کا بیان، یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ فرماتے عقیدہ نمبر 1، تمام عالم یعنی تمام جہان پہلے بالکل ناپید تھا، یہ نہیں تھا، پھر اللہ کے پیدا کرنے سے موجود ہوا۔ پہلے جہان میں کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے پھر جہان کو پیدا کر دیا۔ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء، یہ تمہارا رب ہے جس نے جو تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا۔ ایک دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وخلق کل شیء، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، وجود بخشا ہے۔ عقیدہ نمبر 2، اللہ ایک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، کوئی اس کے مقابل کا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ یہ جو ہے نا سورہ اخلاص کا مفہوم ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے۔ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ عیسائی کہتے ہیں نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ کتنی خطرناک بات ہے۔ دیکھیے گا بیٹا اولاد ثابت کرنا، اس کے لیے پہلے آپ کو بیوی ثابت کرنی پڑے گی، پھر بیوی سے ملاپ ثابت کرنا پڑے گا، تو اس کے نتیجے میں اولاد پیدا ہوگی۔ یہ کتنا خطرناک عقیدہ ہے، کتنی سنگین بات ہے، الزام ہے۔ تو فرمایا ایسا کوئی نہیں ہے۔ نمبر 3، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ هو الاول والآخر، سورہ حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الاول والآخر والظاہر والباطن، سب سے پہلے جب کچھ نہیں تھا اللہ تھا اور بعد میں اللہ ہی ہوگا۔ تو یہ اس کا مفہوم ہے۔ عقیدہ نمبر 4، کوئی چیز اس کی مثل نہیں، وہ سب سے نرالا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء، نہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی اس کے برابر ہے اور نہ ہی اللہ کی صفات میں کوئی اس کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ کی صفات میں کسی اور کو جو ہے نا وہ شریک برابر کرنا تو یہ شرک ہے، اس کو شرک کہتے ہیں۔ تو اللہ کی ذات جیسی ذات کسی کے نہیں ہے مخلوق میں سے، اور اللہ کی صفات جیسی صفات بھی جو ہے نا وہ کسی کے نہیں ہے جو اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ عقیدہ نمبر 5، وہ زندہ ہے، ہر چیز پر اس کو قدرت ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں، وہ سب کچھ دیکھتا ہے، سنتا ہے، کلام فرماتا ہے، لیکن اس کا کلام ہم لوگوں کے کلام کی طرح نہیں، جو چاہے کرتا ہے، اس کو روک ٹوک والا نہیں، وہی بوجھنے کے قابل ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں، اپنے بندوں پر مہربان ہے، بادشاہ ہے، سب عیبوں سے پاک ہیں، وہ زندہ ہے۔ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا
اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. ٹھیک ہے جی. اور وہ سب کچھ دیکھتا ہے اور سنتا ہے. موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جب بھیجنے لگے ان کو فرعون کے پاس، تو کیا فرمایا؟ اننی معکما اسمع و ارى، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سنتا بھی ہوں، تم جو بات کرو گے میں سنوں گا بھی، و ارى، اور دیکھوں گا. مطلب ہے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، اور میں تمہارے ساتھ ہوں. اگر یہ کسی کو یہ استحضار ہو جائے کہ اللہ میرے ساتھ ہے ہر وقت، بس پھر کیا کہیں، واہ واہ واہ، یہ استحضار ہو اللہ میرے ساتھ، اللہ دیکھ رہے ہیں مجھے، بس پھر اس کو مخلوق کا خوف نہیں. اللہ میرے خیالات کو دیکھتا ہے. یہ کسی کو استحضار ہو جائے نا اللہ ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے، تو بس پھر وہ شخص کامیاب ہو گیا. وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے فعال لما یرید، جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے، تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں. سب عیبوں سے پاک ہے، سب عیبوں سے پاک ہے. وہی اپنے بندوں کو سب آفتوں سے بچاتا ہے. وہی عزت والا ہے، بڑائی والا ہے، ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے، اس کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں. گناہوں کا بخشنے والا ہے. یہ پہلے ایک بہت پرانی بات ہے، لوگ گزرے ہیں. بعض لوگ جو ہے نا جو عقل پرست تھے، تو وہ اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرتے تھے. تو وہ یہ سوال کرتے تھے کہ پوچھتے تھے فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. تو کرتے کرتے پھر کہتے من خلق اللہ، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ یعنی اس طرح کے نا شکوک و شبہات جو ہے نا وہ اللہ جو ہے نا وہ خدا کا معنی خود ٹھیک ہے، وہ اس کو کوئی پیدا کرنے والا، اس کا کوئی خالق نہیں ہے، وہ خالق ہے. اگر اس کا کوئی خالق ہو جائے تو پھر تو وہ خالق نہیں رہے گا، تو مخلوق بن جائیں گے. ٹھیک ہے، زبردست ہے، غلبے والا ہے، بہت دینے والا ہے، روزی پہنچانے والا ہے، رزاق ہے، رازق ہے. جس کی روزی چاہے تنگ کر دے، جس کی چاہے زیادہ کر دے. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، تو آپ کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کو چاہے پست کر دے، جس کو چاہے بلند کر دے، اللہ کے ہاتھ میں ہے. جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. انصاف والا ہے، بے انصافی نہیں کرتا، عادل ہے، بڑے تحمل اور برداشت والا. اللہ تعالیٰ کی صفات میں حلیم بار بار قرآن پاک میں گزرا ہے. خدمت اور عبادت کی قدر کرنے والا ہے، یعنی اس کا ثواب دینے والا ہے. دعا کا قبول کرنے والا ہے، دعا کو قبول کرتا ہے. حتیٰ کہ دعا جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کافر کی بھی قبول کرتا ہے. ان دعا کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، کوئی ایمان ہو، بندہ مومن ہو، مسلمان ہو، نہیں، کافر ہو اس کی دعا بھی قبول کرتا ہے. اور حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے تو شیطان کی دعا بھی قبول کی ہے. شیطان نے کہا نا انظرنی الی یوم یبعثون، کہ مجھے جی اٹھنے کے دن تک مہلت دیجیے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم، الی یوم الوقت معلوم، تجھے مہلت دی گئی لیکن ایک مقرر وقت تک. یعنی شیطان نے دعا کی تھی کہ مجھے قیامت تک مہلت دی جائے، لیکن قیامت تک تو اس کو مہلت نہیں ملی ہے، لیکن قیامت تک نہیں. یعنی جب سب لوگ مر جائیں گے نا، قیامت تو بعد میں آئے گی پھر، تو اس وقت تک مہلت. دیکھیے گا اللہ تعالیٰ نے شیطان کی دعا بھی قبول کی. اور دیکھیے گا شیطان نے دعا اس وقت مانگی تھی جب اللہ تعالیٰ غصے میں تھے، غضب میں تھے، سجدہ نہیں کیا، انکار کیا، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی. مقابلے میں پھر اتر آیا، اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا، مردود ہو گیا وہ. لیکن اس وقت بھی اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر رہا ہے. اور شیطان اس وقت دعا مانگ رہا ہے جب اللہ تعالیٰ غصے میں ہے، کیونکہ شیطان کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی طرح نہیں ہے. کہ بندہ جو ہے نا وہ
اگر غصے میں ہو اس سے کچھ مانگو تو خیر نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے، وہ اس کو پتہ تھا۔ تو غصے میں، اور وہ شخص جو سب سے بڑا دشمن ہے اللہ کا، مردود رجیم، اس کی دعا بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے حالت میں قبول فرمائی۔ تو اس لیے دعا اللہ سے مانگنی چاہیے۔ یہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑے گنہگار ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول نہیں کریں گے، یہ شیطانی خیالات ہیں، یہ غلط فہمی ہے، اس کو دور کر دینا چاہیے۔ دعا اللہ تعالیٰ ہر کسی کو قبول فرماتے ہیں، تو دعا مانگنی چاہیے، ہر وقت اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ اس لیے یہ ذہن سے یہ بات نکال لیجیے۔ اور فرمایا کہ بڑائی والا ہے وہ سب پر حاکم ہے، اس پر کوئی حاکم نہیں ہے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے، حکیم ذات ہے، وہ سب کا کام بنانے والا ہے، اسی نے سب کو پیدا کیا ہے، وہی قیامت میں پھر پیدا کرے گا، وہی جلاتا ہے، وہی مارتا ہے، یحیی و یمیت، قرآن پاک میں بار بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اس کو نشانی اور صفتوں سے سب جانتے ہیں، اس کی ذات کی باریکی کو کوئی نہیں جان سکتا، اس کی ذات کی باریکی کو کوئی نہیں جان سکتا۔ گناہگاروں کی توبہ قبول کرتا ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز سے کوئی گناہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ فرمائے، متوجہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کی توجہ کو قبول فرماتے ہیں، اس کی توبہ قبول فرمانے کا مطلب ہے کسی سے کوئی گناہ ہو جائے معافی مانگے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ توبہ جو ہے وہ سچی ہو، ٹھیک ہے؟ توبہ سچی، ایک تو یہ ہے کہ اس کے لیے مانے نا علامت مقرر کی ہے کہ فی الحال پھر فور اس کو چھوڑ دیں، اور جو کم کر چکے اس پر ندامت ہو، اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم ہو۔ یہ 3 علامتیں ہیں سچی توبہ کی۔ اس کی توبہ ایسی ہوگی تو سچی توبہ، اس کو توبۃ نصوحہ کہیں گے، وہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ جو سزا کے قابل ہے ان کو سزا دیتا ہے، وہی ہدایت کرتا ہے۔ جہان میں جو کچھ ہوتا ہے اسی کے حکم سے ہوتا ہے، بغیر اس کے حکم کے ذرہ نہیں ہل سکتا، نہ وہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تأخذوا سنة ولا نوم، وہ تمام عالم کی حفاظت سے تھکتا نہیں ہے، تھکتا نہیں ہے، وہی سب چیزوں کو تھامے ہوئے ہے۔ اسی طرح تمام اچھی اور کمال کی صفات اسی کو حاصل ہے، اور بری اور نقصان کی کوئی صفت اس میں نہیں، نہ اس میں کوئی عیب ہے۔ عقیدہ نمبر 6، اس کی سب صفتیں ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی، اور اس کی کوئی صفت کبھی نہیں جا سکتی۔ عقیدہ نمبر 7، مخلوق کی صفتوں سے وہ پاک ہے، اور قرآن و حدیث میں بعض جگہ جو ایسی باتوں کی خبر دی گئی ہے جو ان کے معنی اللہ کے حوالے کریں کہ وہی اس کی حقیقت جانتا ہے، اور ہم بے کھود و کرید کیے اسی طرح ایمان لاتے ہیں اور یقین کرتے ہیں کہ جو کچھ اس کا مطلب ہے وہ ٹھیک ہے اور حق ہے، اور یہی بات معتبر ہے، یا اس کے کچھ مناسب معنی لگا لے جس سے وہ سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیے گا جو صفات واضح ہیں ان کو تو ہم اسی طرح جو ہے نا وہ تسلیم کریں۔ قرآن پاک میں 2 طرح کی صفات اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، صفات ہیں۔ ایک تو محکمات، وہ بالکل واضح ہیں، اس کو پڑھ کر انسان کو فوراً پتہ چل جاتا ہے، اس کا معنی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اور دوسری ہے متشابہات، جن کے معنی ہمیں جو ہے نا سے تو ہمیں معنی معلوم ہے، لیکن وہ اللہ نے اس کا کیا معنی لیا ہے تو وہ جو ہے نا ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ مثلا اللہ کے لیے اگر ید اللہ علی الجمع، ید کا ذکر آ جائے، اللہ جسم سے پاک ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہاتھ سے بھی پاک ہوگا، ہاتھ بھی جسم کا حصہ ہوتا ہے۔ تب جہاں پر ہاتھ کا لفظ آیا ہے اس کا مطلب کیا ہے
اللہ کو معلوم ہے، ہمیں معلوم نہیں۔ اللہ کی مراد کیا ہے وہ ہم جو ہے کچھ نہیں کہہ سکتے اپنی طرف سے۔ اس طرح جو اور صفات ہیں تو ہم اللہ کے حوالے کریں گے۔ اگر کوئی مناسب تعویل کر سکتے ہیں، کوئی مناسب معنی اس کو بیان کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، وگرنہ ہم اس کو چھوڑ دیں گے، اللہ کے حوالے کر دیں گے۔ یہ بھی ہمارے لیے آزمائش ہے کہ دیکھو بعض صفات تو ہم نے بالکل ظاہر کر دی تمہارے لیے اور بعض ہم نے تم سے چھپائی ہے، تو اب تم اس میں جو ہے نا اس کو کریدنا شروع کر دو، اس کی تحقیق کرنا شروع کر دو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بس یہاں پر اپنی عقل کو لگام لگا دو، آگے عقل کو استعمال نہیں کرنا، یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش۔ اچھا جی، عقیدہ نمبر 8، عالم میں یعنی دنیا میں جو کچھ بھلا برا ہوتا ہے سب کو اللہ تعالیٰ اس کے ہونے سے پہلے ہمیشہ سے جانتا ہے اور اپنے جاننے کے موافق اس کو پیدا کرتا ہے۔ تقدیر اسی کا نام ہے، اور بری چیزوں کے پیدا کرنے میں بہت بھید ہے، راز ہے جن کو ہر ایک نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز کو اندازے سے پیدا کیا۔ اِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا ہے اس میں کیا راز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سانپ کو پیدا کیا ہے، بچھو کو پیدا کیا ہے۔ بظاہر بچھو ڈستا ہے، اس میں بظاہر ہمیں جو ہے نا وہ کوئی اچھائی نہیں معلوم ہے، لیکن اللہ نے اس میں کیا کچھ رکھا ہے اللہ جانتا ہے۔ آج کل تو خطرناک قسم کا جو بچھو ہوتا ہے نا، وہ چائنا میں اس کو ڈھونڈتے ہیں اور ڈھونڈ کر اس کو بہت قیمتیں بیچتے ہیں، ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہیں سے مل جائے، اس سے کیا کچھ بناتے ہیں، بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ تو جو کچھ بھی پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی فوائد سے خالی نہیں۔ سانپ کے اپنے فائدے ہیں، بچھو کے اپنے فوائد ہیں، کتا پیدا کیا اس کے اپنے فوائد ہیں، درندے پیدا کیے ہیں کہ اپنے فوائد ہیں، کوئی چیز حکمت سے خالی نہیں۔ عقیدہ نمبر 9، بندوں کو اللہ تعالیٰ نے سمجھدار ارادہ دیا ہے جس سے وہ گناہ اور ثواب کے کام اپنے اختیار سے کرتے ہیں، مگر بندوں کو کسی کام کے پیدا کرنے کی قدرت نہیں ہے، اور گناہ کے کام سے اللہ تعالیٰ ناراض اور ثواب کے کام سے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے ایمان لے اور جو چاہے کفر اختیار کرے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم تمہیں دو راستے دکھائے ہیں، بھلائی کا بھی اور برائی کا بھی۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو مجبور نہیں کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو مجبور کرتا تو کیا کافر کفر کر سکتے تھے؟ مجال ہی نہیں پیدا ہوتی، سوال نہیں پیدا ہوتا، نہیں مجبور کیا، ٹھیک ہے، اختیار سے سب کو جو ہے نا وہ اختیار دے دیا ہے کہ تم جو ہے نا وہ، لیکن ساتھ یہ کہا کہ یہ بھلائی کا راستہ یہ برائی کا راستہ، ساتھ یہ کہا ہے، سمجھا دیا ہے، تو یہ اس میں آزمائش۔ باقی یہ ہے کہ یعنی اچھائی اور برائی جو ہے اس کی سزا قیامت کو ملے، جزا و سزا ہے، لیکن یہاں پر اختیار۔ عقیدہ نمبر 8، اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ایسے کام کا حکم نہیں دیا جو بندوں سے نہ ہو سکے، جو بندوں کی طاقت میں نہ ہو، بس میں نہ ہو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کو مکلف نہیں بناتا، کسی کو تکلیف نہیں بناتا، تکلیف نہیں دیتا، مگر اس کی طاقت کے مطابق، ٹھیک ہے۔ عقیدہ، بعض لوگ کہتے ہیں جی روزہ تو بڑا مشکل ہے اور روزہ تو ہم نہیں رکھ سکتے، ایک معذور افراد تو معذور ہیں، ان کے لیے تو شریعت میں گنجائش ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا ایسے معذور افراد ہوں گے، اس لیے ان کے لیے پہلی گنجائش رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور جو لوگ معذور نہیں ہوتے وہ کہتے ہیں روزہ کیسے رکھیں گے، وہ اتنا لمبا روزہ کبھی رکھا ہی نہیں، رکھ تو لو،
پھر پتہ چل جائے گا رکھ سکتے ہیں کہ نہیں. طاقت کی واری نہیں ہے. جس نے نماز نہ پڑھی ہو کہتے ہیں نماز 5 وقت کی نماز پڑھیں گے ہم ایک دن میں. یہ تو ممکن نہیں ہے، لیکن ہم پڑھ رہے ہیں. آپ لوگ پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے؟ کوئی مشکل ہے؟ روزہ رکھ رہے ہیں کہ نہیں رکھ رہے؟ کوئی مشکل ہے؟ تو جو شریعت کا حکم ہوتا ہے وہ انسان کے بس سے باہر نہیں ہوتا، انسان کے بس کے اندر ہوتا ہے. عقیدہ نمبر 11، کوئی چیز اللہ کے ذمے ضروری نہیں، وہ جو کچھ مہربانی کرے اس کا فضل ہے. لا يسأل عما يفعل، پاک اللہ تعالیٰ فرماتے جو کرتا ہے اس سے پوچھا نہیں جائے گا. اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کسی کام پر اس کو مجبور کیا جائے یا یہ کام کرنا اس کی ضروری ہو، ذمہ ہو، ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جو کچھ کرتا ہے. عقیدہ نمبر 12، بہت سے پیغمبر اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے بندوں کو سیدھی راہ بتانے آئے ہیں اور وہ سب گناہوں سے پاک ہے. گنتی ان کی پوری طرح اللہ ہی کو معلوم ہے. ان کی سچائی بتانے کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں ایسی نئی نئی اور مشکل باتیں ظاہر کی جو اور لوگ نہیں کر سکتے. ایسی باتوں کو معجزہ کہتے ہیں. ان پیغمبروں میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام تھے اور سب کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی درمیان میں ہوئے. ان میں بعض بہت مشہور ہیں جیسے حضرت نوح، ابراہیم، اسحاق، اسماعیل، یعقوب، یوسف، داود، سلیمان، ایوب، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیسع، یونس، لوط، ادریس، ذوالکفل، صالح، ہود اور شعیب علیہم السلام. بعض پیغمبر کتنے ہیں؟ یہ تو ایک حدیث شریف میں آتا ہے، اگرچہ اتنے صحیح نہیں، 1,24,000 کم ہو گئے، لیکن صحیح گنتی صرف اللہ کو معلوم. قرآن پاک میں صرف مخصوص پیغمبروں کا ذکر ہے. جتنے پیغمبر گزرے ہیں ان سب پر ہمارا ایمان. بعض کا ذکر قرآن پاک میں جن کا ذکر ہے ان پر بھی، جن کا ذکر نہیں ہے ان پر بھی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ. کہ ہم نے بعض پیغمبر بھیجے ہیں، ایسے پیغمبر کے بعض کو تو ہم نے بعض کا ذکر تو آپ کے سامنے کیا ہے، بعض کے قصے واقعات آپ کو بیان کیے ہیں، بعض کے نہیں. تو جن کا نام ہمیں نہیں آتا ان پر بھی ہمارا ایمان ہے. ایمان لانے میں ہم کوئی فرق نہیں کرتے. لا نفرق بین احد. ایمان لانے میں کوئی فرق نہیں. باقی اگلی بات ذرا دیکھ لیجیے. عقیدہ نمبر 13، سب پیغمبروں کی گنتی اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتایا، اس لیے یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے جتنے پیغمبر ہیں ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں، جو ہم کو معلوم ہے ان پر بھی اور جو نہیں معلوم ان پر بھی. عقیدہ نمبر 14، پیغمبروں میں بعضوں کا مرتبہ بعضوں سے بڑا ہے. سب سے زیادہ مرتبہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور آپ کے بعد کوئی نیا پیغمبر نہیں آ سکتا. قیامت تک جتنے آدمی اور جن ہوں گے آپ سب کے پیغمبر ہیں. دیکھیے گا، میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ ہمارا عقیدہ ہے کسی پیغمبر کے ایمان لانے میں تو ہم فرق نہیں کرتے، ایمان سب پر لاتے ہیں، لیکن فضیلت میں فرق ہے. قرآن پاک سے ثابت ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ ان پیغمبروں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی. تو فضیلت تو ثابت ہے، اس کا تو انکار نہیں کیا جا سکتا. سب سے بڑا مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. دوسری نمبر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. تیسری نمبر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام. یہ ٹاپ 3، یہ 3. اس کے بعد جو ہے درجات ہیں. تو فضیلت میں تو فرق ہے، لیکن ایمان ہم سب پر لاتے ہیں. ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے کہ نعوذ باللہ بعض پر ایمان ہو بعض پر نہ ہو، سب پر ہے. عقیدہ نمبر
اچھا اس میں ہے کہ پچھلی کہ کوئی آپ کے بعد کوئی نیا پیغمبر نہیں آ سکتا. آپ سے قرآن پاک کی آیت بھی ہے ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. اور اسی طرح جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا عن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه سيكون في امتي كذابون 30 كلهم يزعم انه نبي وانا خاتم النبيين لا نبي بعد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد 30 بڑے جھوٹے آئیں گے جو ان میں سے ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا اور میں آخری پیغمبر ہوں, میرے بعد کوئی پیغمبر رسول پیغمبر نہیں. تو یہ قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری جو ہے وہ چلے گی. عقیدہ نمبر 15, ہمارے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے جاگتے میں جسم کے ساتھ مکہ سے بیت المقدس اور وہاں سے 7 آسمانوں پر اور وہاں سے جہاں تک اللہ کو منظور ہوا پہنچایا اور پھر مکہ میں پہنچا دیا. اس کو معراج کہتے ہیں. لوگ پڑھا ہے اس میں ایسے میں 2 سفر ہوئے ہیں. 2 ایک سفر مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک ایک ہی رات میں ہوئے ہیں نا, اور دوسرا بیت المقدس سے پھر اوپر تک لامکان تک. تو جو پہلا سفر ہے اور جو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک ہے اس کو اسراء کہتے ہیں. اس کا قرآن پاک میں ذکر ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. پاک ہے اس کے ساتھ جو لے گئے, پاک ہے وہ ذات جو لے گئے اپنے بندے کو. اسراء کا معنی رات کو چلا, چونکہ رات کو سفر ہوا تھا نا اس لیے اس کو اسراء کہتے ہیں. اسراء. اور جو بیت المقدس سے اوپر لامکان تک کا سفر ہے اس کو معراج کہتے ہیں. چڑھائی وہ اوپر چڑھے چونکہ اس وجہ سے معراج. لیکن ہمارے عرف میں دونوں کو ہم معراج کہہ دیتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, دونوں کو معراج کہتے ہیں. لیکن اصل میں جو ہے نا یہ 2 سفر جو ہے ان دونوں کے اصل نام الگ الگ ہے, لیکن دونوں کو معراج کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں, سفر تو ایک ہے. جی عقیدہ نمبر 16, اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوقات نور سے پیدا کر کے ان کو ہماری نظروں سے چھپا دیا ہے. ان کو فرشتے کہتے ہیں. بہت سے کام ان کے حوالے ہیں, وہ کبھی اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے. جس کام میں لگا دیا ہے اس میں لگے ہیں. ان میں 4 فرشتے بہت مشہور ہیں, جبرائیل, میکائیل, اسرافیل, عزرائیل علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوق آگ سے بنائی ہے, وہ بھی ہم کو دکھائی نہیں دیتی. ان کو جن کہتے ہیں. ان میں نیک و بد سب طرح کے ہوتے ہیں, ان کی اولاد بھی ہوتی ہے, اور ان سب میں زیادہ مشہور شریر ابلیس یعنی شیطان ہے. فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں. ٹھیک ہے جی. نورانی مخلوق, نور سے ان کو پیدا کیا. عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے خلقت الملائکۃ من نور وخلق الجان من مارج من نار. فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے اور شیطانوں کو آگ سے, مارج جو خالص شعلہ ہوتا ہے. تو فرشتے نوری مخلوق اور جنات ناری مخلوق آگ سے, ٹھیک, ان کو پیدا کیا گیا ہے. فرشتوں میں تو کوئی بد نہیں ہو سکتا, سارے نیک ہیں, ٹھیک ہے, اور ان پر اللہ تعالیٰ نے جس کام پر ان کو لگا دیا ہے اسی کام پر وہ لگے ہوئے ہیں, کام کر رہے ہیں. اور ان میں خواہشات نہیں ہیں, ٹھیک ہے, ان میں مذکر مؤنث یہ نہیں ہے. ویسے ادباً مذکر کا فرشتہ مذکر کا لفظ استعمال کرتا ہے, فرشتہ آیا, فرشتہ گیا, فرشتہ ایسا ہے, فرشتے کہتے ہیں وغیرہ ذالک, مذکر کا صیغہ استعمال کرتے ہیں, لیکن ان میں مذکر مؤنث نہیں ہے. جنات میں اچھے اور برے دونوں طرح ہے. اچھے مسلمان بھی موجود ہیں, سورہ جن میں ان کا ذکر
قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا احدا وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد وغیر ذلك. یہ موجود ہے. بد بھی ہے ایسے. اب دیکھ شیاطین کفار جی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ جب ہم نے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. میں نے فرشتوں سے کہا تم سجدہ کرو لیکن سب نے کیا, شیطان نے نہیں کیا. كَانَ مِنَ الْجِنِّ, شیطان جنات میں سے تھا. فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ, اپنے رب کے حکم سے نکل گیا, یعنی اس نے نافرمانی کی. تو پہلے تو بزرگ سمجھا جاتا تھا فرشتوں میں, اب وہ نکل چکا, اب وہ مردود ہو گیا. تو دونوں طرح کے موجود ہیں. عقیدہ نمبر 17, مسلمان جب خوب عبادت کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے اور دنیا سے محبت نہیں رکھتا اور پیغمبر علیہ السلام کی ہر طرح خوب تابعداری کرتا ہے تو اللہ کا اور اللہ تعالیٰ کا دوست اور پیارا ہو جاتا ہے. ایسے شخص کو ولی کہتے ہیں. اس شخص سے کبھی ایسی باتیں ہونے لگتی ہے جو اور لوگوں سے نہیں ہو سکتی. ان باتوں کو کرامت کہتے ہیں. دیکھیے گا کوئی خلاف عادت کام کسی سے ثابت ہو جائے, مثلا کوئی اڑنے لگ جائے ہوا میں, خلاف عادت کام ہے نا, عام انسان جو عام انسان کے بس میں نہ ہو. تو اگر ایسا کام کسی پیغمبر سے صادر ہو جائے, ظاہر ہو جائے, اس کو معجزہ کہتے ہیں. اور اگر ایسا کام کسی عام شخص سے جو پیغمبر نہ ہو اس سے ثابت ہو جائے اس کو کرامت کہتے ہیں. یہ فرق ہے معجزہ اور کرامت, کہ معجزہ ظاہر ہوتا ہے پیغمبر سے اور کرامت ثابت ہوتی ہے ولی سے, اللہ کے نیک بندے سے. تو اللہ کے نیک بندے سے کوئی ایسا کام ہو سکتا ہے جو خلاف عادت ہو, اس کو ہم کرامت کہیں گے. عقیدہ نمبر 18, ولی کتنے ہی بڑے درجے کو پہنچے مگر نبی کے برابر نہیں ہو سکتا. ذہن میں رکھیے, اللہ کا کیسا ہی پیارا ہو جائے مگر جب تک ہوش و حواس باقی ہو شرع کا پابند رہنا فرض ہے. نماز, روزہ اور دیگر کوئی عبادت معاف نہیں ہوتی. جو گناہ کی باتیں ہیں اس کے لیے درست نہیں ہو جاتی. یعنی اس کا ولی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس نے مجاہدے کیے, قربانی کی, عبادات کی, تو بس کہا کہ اب میرے چھٹی ہو گیا, میں نے بہت عبادت کی, بس اب نہ نماز پڑھنی, نہ روزہ رکھنا ہے, نہ کچھ اور کرنا ہے, بس اب تو میں پہنچی ہوئی سرکار ہوں. اب نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. پیغمبر کو معاف نہیں ہے یہ چیزیں, تو عام امتی کو کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو وہ شیطان تو ہو سکتا ہے لیکن بزرگ ولی نہیں ہو سکتا. عقیدہ نمبر 20, جو شخص شریعت کے خلاف ہو وہ اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا. اگر اس کے ہاتھ سے کوئی اچھنبی کی بات دکھائی دے, یعنی کوئی تعجب خیز بات ہو دکھائی دے, یا تو وہ جادو ہے یا نفسانی اور شیطانی دھندا ہے, اسے عقیدہ نہ رکھنا چاہیے. دیکھو جو خلاف شریعت کام کرتا ہو نا وہ اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا. یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اب بھی ہے بعض شہروں میں یہ چرسی بھنگی, کپڑے نہیں پہنے, ننگے, اس کو لوگ بزرگ سمجھتے ہیں اور اس کے پیچھے جاتے ہیں, دعائیں مانگتے ہیں. ادھر ایک شہر میں تھا ننگا پھرتا تھا, لوگ اس کے پیچھے جا کے نا اس سے دعائیں مانگتے, دعا کریں, اس کو چھومتے تھے, اس کو بزرگ سمجھتے تھے. جو کپڑا نہ پہنتا ہو, جو اپنے سطر کو نہ چھپاتا ہو, وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے. جو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہو, جو نماز نہ پڑھتا ہو, جو اپنی صفائی نہ کرتا ہو, وہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی عقل نہیں ہے یار, اتنا پردہ ہے ہماری عقلوں پر, اتنی سمجھ نہیں آتی بات. بیٹھے ہوئے ہیں جی ادھر مزاروں کے آس پاس بیٹھے رہتے ہیں,
نہ کوئی نماز کی فکر ہے، نہ روزے کی فکر ہے، بس لنگر آ رہے کھا رہے ہیں، لوگ جا کے ان کے ہاتھ چھومتے ہیں، ان سے دعا منگواتے ہیں. یار اتنی بیوقوفی تو نہیں ہونی چاہیے، اتنا پردہ تو عقلوں پر نہیں ہونا چاہیے. تو اللہ کا ولی ایسا نہیں ہو سکتا. اچھا جی، عقیدہ نمبر 21، ولی لوگوں کو بعض بھید کی باتیں سوتے یا جاگتے میں معلوم ہو جاتی ہے، اس کو کشف اور الہام کہتے ہیں. اگر وہ شرع کے موافق ہے تو قبول ہے، اور اگر شرع کے خلاف ہے تو رد ہے. یعنی بعض جو ہے نا، کوئی بات کسی اللہ کے بزرگ کو معلوم ہو سکتی ہے دل میں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دیتا ہے، ڈال سکتا ہے. کشف ہو جائے، کسی کو الہام ہو جائے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فوراً کوئی بات دل میں ڈال دی کہ فلاں جگہ پر ایسا کام ہو گیا، یا مثلا فلاں شخص مر گیا، یا فلاں شخص کل مرنے لگا. میں مثال دے رہا ہوں. ایسی بات کسی پر منکشف ہو سکتی ہے، لیکن یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، بس یہ ہر وقت نہیں ہوتا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ بندہ کوئی غیب کو جانے لگا ہے، ہر بات کو جانے لگا ہے. نہیں، بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے جس کو کشف یا ہم الہام کہتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے. عقیدہ نمبر 22، اللہ اور رسول نے دین کی سب باتیں قرآن حدیث میں بندوں کو بتا دی. اب کوئی نئی بات دین میں نکالنا درست نہیں. ایسی نئی بات کو بدعت کہتے ہیں. بدعت بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کرتے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین مکمل ہو چکا. ٹھیک ہے، اب ہم میں سے کوئی آج کل اٹھ کر دین کی تکمیل شروع کر دیں، نئی بات نہیں، جو بھی نئی بات ہوگی اس کو بدعت کہیں گے. بدعت کیسے کہتے ہیں؟ کوئی بھی ایسی بات جو کسی شرعی دلیل سے ثابت نہ ہو، اس کو دین سمجھ کر کیا جائے تو یہ بدعت ہے. دیکھیے گا، ہم اینک لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، مدرسوں مسجدوں میں پنکھے لگاتے ہیں، اے سی لگاتے ہیں، لائٹ لگاتے ہیں. پہلے زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھی، اب ہے، لیکن ہم ان کو دین نہیں سمجھتے. ہم یہ نہیں کہتے کہ جس مسجد میں پنکھا نہ ہو وہ مسجد نہیں ہے، جس مسجد میں بلب نہ ہو مسجد نہیں ہے، جس مسجد میں اے سی لگا ہوا نہ ہو وہ مسجد نہیں ہے. یہ ہم تو نہیں کہتے ہیں. تو اس لیے ہم اس کو دین کا حصہ نہیں سمجھتے. کارپیٹ نہ ہو مسجد نہیں ہے، کون کہتا ہے؟ تو یہ چیزیں ہیں، لیکن ہم ان کو دین کا حصہ نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے نا، دین کا حصہ سمجھا جائے، اور جو نہ کرے پھر ان پر طعن و تشنیع بھی ہو تو یہ بدعت ہے، اور اس سے بچنا بہت ضروری ہے. حدیث شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے، من احدث فی دیننا هذا من احدث فی دیننا هذا ما لیس منہ فہو رد. جو ہمارے دین میں ایسا کوئی کام نکالے جو دین میں سے نہ ہو تو وہ رد ہے، مردود ہے. اور حدیث شریف میں ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ تم جب بدعتی شخص دیکھو جو بدعت کرتا ہو تو تم راستہ بدل دو، اس راستے پہ مت جاؤ. اتنا خطرناک ہے یہ کام. تو دین میں نئی باتیں نکالنا، اس سے بچنا انتہائی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. عقیدہ نمبر 23، اللہ تعالیٰ نے بہت سی چھوٹی بڑی کتابیں آسمان سے جبرائیل کی معرفت بہت سے پیغمبروں پر اتاری تاکہ وہ اپنی امتوں کو دین کی باتیں سنائیں. ان میں 4 کتابیں بہت مشہور ہیں. تورات موسیٰ علیہ السلام کو ملی، زبور داؤد علیہ السلام کو ملی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملی، قرآن پاک ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور قرآن مجید آخری کتاب ہے. اب کوئی کتاب آسمان سے نہ آئے گی، قیامت تک قرآن ہی کا حکم چلتا رہے گا. دوسری کتابوں کو گمراہ لوگوں نے بہت کچھ بدل ڈالا، مگر قرآن مجید کی نگہبانی کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، اس کو کوئی نہیں بدل سکتا. یہ کتابیں، ایک تو 4 کتابیں ہیں آپ کے سامنے جو ہے نا، وہ ان کے نام آ گئے، یہ مشہور ہے. لیکن ان کے علاوہ بھی بعض صحیفے جو ہے نا
وہ بعض پیغمبروں پر اتارے گئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کتابی شکل میں یہ بڑی کتابیں، مشہور کتابیں یہ 4 ہیں۔ دیکھیے گا باقی کتابوں میں تبدیلی ہوئی ہے، لیکن قرآن پاک میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اور نہ ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن پاک کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو اس لیے اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی، قیامت تک نہیں ہو سکتی۔ دیکھیے گا آپ لوگ آئے روز سنتے رہتے ہیں وہ فلانے جو ہے نا تبدیلی کر کے پکڑا گیا، کر نہیں سکتے۔ قرآن پاک میں تبدیلی کر لیں گے، جو سینوں میں ہے، کروڑوں لوگوں کے سینوں میں ہے، ان میں کیسے تبدیلی کر لیں گے آپ؟ کر ہی نہیں سکتے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ لیا ہے۔ باقی کتابوں کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ نہیں لیا تھا، اس لیے ان میں تبدیلی ہوئی ہے، اور انجیل میں، بائبل میں بے شمار تبدیلیاں ہوئی ہیں، اور یعنی یہ اب وہ بھی اس کے قائل ہے، یعنی اب کسی کرسچن سے پوچھے کہ اس کی ہر بات کیا وہی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی تھی اور بعینی اس طرح چلی آئی ہے، کوئی کرسچن آپ کو یہ ذمہ داری سے نہیں کہہ سکتا، پتہ ہے۔ عقیدہ نمبر 24، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جن جن مسلمانوں نے دیکھا ان کو صحابی کہتے ہیں، ان کی بڑی بڑی بزرگیاں آئی ہیں، ان سے محبت اور اچھا گمان رکھنا چاہیے، اگر ان کے آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا سننے میں آئے تو اس کو بھول چوک سمجھے، ان کی کوئی برائی نہ کرے۔ ان سب میں سب سے بڑھ کر 4 صحابی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پیغمبر صاحب کے بعد ان کی جگہ بیٹھے اور دین کا بندوبست کیا، اس لیے یہ اول خلیفہ کہلاتے ہیں، تمام امت میں یہ سب سے بہتر ہے۔ ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دوسری خلیفہ ہیں، ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسری خلیفہ ہیں، ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 4تھے خلیفہ ہیں۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی کی تعریف کیا ہے؟ صحابی کہتے ہیں جس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور اسی ایمان کی حالت میں وہ مرا ہو، وہ شخص صحابی کہلاتا ہے۔ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو جہل نے بھی تھا نا، ابو لہب نے بھی تھا، ٹھیک ہے، وہ تو صحابی نہیں کہہ رہا ہے۔ اچھا، تو ایمان کی حالت میں دیکھا اور پھر مرا ہو، ٹھیک ہے۔ ابن خطل ایک شخص تھا، اس نے دیکھا تھا، ایمان لیا، پھر مرتد ہو گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو فتح مکہ والے دن قتل کر دو۔ وہ اس نے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑا ہوا تھا، معاف کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں نے کہا غلاف پکڑو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر ہی قتل کر دو۔ ایمان لایا تھا وہ، ٹھیک ہے۔ مدینہ منورہ آیا، پھر اس کو بھیجا گیا ایک جگہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، ایک شخص خادم بھی اس کے ساتھ بھیجا گیا، اس نے وہاں سے صدقات کی رقم وصول کی، راستے میں اس کی نیت خراب ہو گئی، وہ جو اس کے ساتھ خادم تھا اس کو قتل کر دیا اور خود بھاگ گیا مکہ مکرمہ، ٹھیک ہے، اور پھر اسلام کے خلاف باتیں کرتا رہا، سازش کرتا رہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو قتل کر دو۔ اس نے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑا ہوا تھا کہ کہیں اس کی وجہ سے میں بچ جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے دن یہ ویسے تو وہ جگہ کسی کو قتل کرنا درست نہیں ہے، لیکن آج کے دن میرے لیے حلال قرار دے دیا گیا ہے کہ میں کر سکتا ہوں خون خراب، ادھر ہی قتل کر۔ تو دیکھیے گا اس نے ایمان کی حالت میں دیکھا تو تھا، لیکن چونکہ ایمان کی حالت میں مرا نہیں، اس لیے اس کو صحابی نہیں کہتے۔ اور پھر اس کے بعد درجہ جو ہے نا وہ تابعی کا ہے۔ تابعی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے کسی صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور پھر وہ ایمان کی حالت میں مرا، جس نے صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان کی حالت میں مرا، وہ تابعی کہلاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہوتا ہے تبع تابعی، وہ جس نے تابعی کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور پھر اسی ایمان کی حالت میں وہ مرا، تو وہ تبع تابعی کہلاتا ہے۔ تو صحابہ تو بہت ہیں، لیکن 4 سب سے بڑے خلفاء راشدین اور پھر اس کے 10 مبشرہ، وہ 10 صحابہ جن کو ایک ہی حدیث میں جنت کی بشارت سنائی گئی، ٹاپ 10 جنہیں کہا جاتا ہے۔
ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، پیغمبروں کے بعد سب سے بڑا درجہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے نمبر پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اور چوتھے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. یہ 4 خلفاء، اور اسی ترتیب سے خلافت بھی ان کی ہے، اور اسی ترتیب سے ان کے مراتب، درجے اور فضیلت بھی ہے. باقی جتنے صحابہ جو ہے گزرے ہیں سب پر جو ہے نا وہ سب کے ساتھ ہمارا عقیدت، احترام، محبت اور پیار کا تعلق ہے. اگر کوئی ان کے بارے میں کوئی بات ہم تک آپس میں کوئی ایسی بات ان کی ہو گئی ہے، کوئی جیسے مشاجرات صحابہ آپس میں کچھ جھگڑے ہوئے ہیں نا، تو وہ ہم جو ہے نا ایک حق تو کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ دوسری کے بارے میں ہم باتیں شروع کر دیں، اس نے ایسا کیا، غلط الفاظ شروع کر دیں، یہ ہمیں حق نہیں دیتا. دیکھیے گا ہم ادھر نہیں تھے نا، جیسے ہماری تلواریں اللہ تعالیٰ نے ان سے محفوظ رکھی ہے کہ ہم اس میں شامل نہیں ہوئے کہ ایک فریق کا ساتھ دیتے دوسری کو قتل کرتے، تو اس طرح اپنی زبانوں کو بھی اس سے محفوظ کرنا چاہیے. تو اس میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، یہ جو ہے نا کہیں احترام کا پہلو جو ہے وہ ہاتھ سے نہ نکلے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وحرما لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء عليك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا. اللهم إنك لست بإله استحدثنا ولا برب يبيد ذكره ابتدعناه ولا عليك شركاء يقضون معك ولا كان من قبلك من إله نلجأ إليك ونظرك ولا عانك على خلق أحد فنشرك فيه تبارك وتعاليت لا إله إلا أنت. یا ذی الجلال والاکرام ہمارے تمام صغیر کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا ذی الجلال والاکرام یہ جو پڑھا گیا ہے، جو کچھ سنا گیا ہے، جو عقائد بیان کیے گئے ہیں، یا ذی الجلال والاکرام ان تمام پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا ذی الجلال والاکرام ہمیں خاتمہ ایمان پر نصیب فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. یا ذی الجلال والاکرام ہمیں اپنے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اپنے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی مخلوق کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا ذی الجلال والاکرام مسلمانوں کو آپس میں اتفاق اتحاد نصیب فرما، مسلمانوں کے آپس کے عداوت دشمنی کو دور فرما، مسلمانوں کو ایسی قیادت نصیب فرما جو تمام مسلمانوں کو متحد کر سکے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.